أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بس جب احس عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا منہم ان سے الکفر کفر کو قال تو فرمایا من انصاری اللہ کون مدد کرنے والا ہے میری اللہ تعالیٰ کی طرف قال الحواریون حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے والے ہیں آمنا باللہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے واشہد اور گواہ ہو جائیں بِأَنَّا مسلمون ہم فرما بردار ہونے والے ہیں ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لائے بما انزلت اس پر جو تو نے نازل کیا واتبعنا الرسول اور ہم نے پیروی کی رسول کی فاکتبنا تو لکھ دے ہم کو مع الشاہدین گواہی دینے والوں میں سے ومکروا ومکر اللہ تدبیر کی انہوں نے اور اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیریں کی واللہ خیر الماکرین اور اللہ بہترین تدبیریں کرنے والا ہے صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے رب العالمین نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والے ہیں یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے ہیں اور وَلِأُحِلَّ لَكُمْ اور اس چیز کو حلال کرنے والے ہیں جو رب العالمین نے تمہارے اوپر حرام کر دی تھی یعنی عیسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے دلائل لے کر آئے اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ان کے لیے لے کے آئے کہ ان کے لیے جو چیزیں رب العالمین نے کچھ چیزیں ان کے لیے حرام کر دی تھی یعنی اونٹ کا گوشت اور چربی اور کچھ جانور تھے پرندے اور کیا کہتے ہیں اس کو کچھ قسم کی مچھلیاں تھی وہ ان کے اوپر رب العالمین نے حرام کی ہوئی تھی تو رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی جب نبوت آئی تو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان چیزوں کو حلال کر دیا یعنی عیسیٰ علیہ السلام صرف حلت کو ظاہر کرنے والے ہیں حلال حرام کا تعلق کس کے ساتھ ہے صرف اللہ کے ساتھ حلال کرنا بھی اللہ کا کام ہے حرام کرنا بھی اللہ کا کام ہے عیسیٰ علیہ السلام صرف اس حلت کو اور حرمت کو ظاہر کرنے والے ہیں اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے وَلِأُحِلَّ لَكُمْ یعنی اس حلت کو ظاہر کر دوں میں تمہارے لیے یعنی جو رب العالمین نے تمہارے اوپر حرام کر دیا تھا اور میں تمہارے پاس دلائل لے کر آیا ہوں ویسے ویسے نہیں آ گیا بلکہ میرے پاس معجزات بھی ہیں دلائل بھی ہیں لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور بے شک میرا رب بھی تمہارا رب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے بس اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ یہاں پہ بیان ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا بالکل خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرا رب بھی اللہ ہے تمہارا رب بھی کون ہے اللہ بس اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے اور ہر انسان سیدھے راستے کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے ہر مسلمان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ صراط مستقیم کو تلاش کر لوں تو صراط مستقیم یہی ہے کہ عبادت صرف کس کی ہے اللہ کی آگے فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال یہاں سے ایک نئی بات جو ہوئی ہے وہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو گئے ہو جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے یعنی لڑکپن پھر جوانی سارا کچھ یہ گزرا اس کے بعد جب انہیں نبوت ملی نبوت ملنے کے بعد انہوں نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا اب سمجھا کے تھک گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو جن کو سمجھا رہے تھے یہودی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایسے مخالف ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے کہ ہم ان کو قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھ لیا کہ ان کا پکا ارادہ ہو گیا مجھے قتل کرنے کا پھر یہ باتیں ہیں یعنی درمیان میں سارا قصہ رب العالمین نے چھوڑ دیا کہ یہ بات ویسے ہی سمجھ آ جاتی ہے سب اسے کہا جاتا ہے اندماج یا کیسے القصہ جیسے کیسے کہا جاتا ہے القصہ آگے یہ بات مقصودی بات یہ ہے درمیان سے بات ویسے ہی سمجھ آ جاتی ہے یہاں پہ ایسے ہی ہے فلما احس عیسیٰ پر جب محسوس کر لیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم الکفر ان سے کفر کو یعنی کفر کے ساتھ ساتھ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی کرنا چاہتے تھے قال من انصاری الی اللہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کون میری مدد کرنے والا ہے تو وہاں ان کے حواری تھے حواری کہا جاتا ساتھی کو
اور حواری مطلب ساتھی وہ جو 12 آدمی تھے یہ، اور اپنے اپنے قبیلے کے اپنے اپنے علاقے کے سردار تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ یہ 12 بندے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ان قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے، اور آمنا باللہ، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے ہیں، ہمارا ایمان ہو چکا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے، آپ کے ساتھ ہم ہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور وشہد بِأَنَّا مسلمون، اور ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی دعوت کے جیسے ہم مسلمان ہو گئے، آپ کے تابع دار بن گئے ہیں، آپ بھی گواہ ہو جائیں گے ہم فرما بردار۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ صرف گواہی دے دیں، ہم بھی مسلمان ہیں، کل قیامت کے دن آپ کی گواہی ہمارے لیے کیا ہو جائے گی؟ کافی ہو جائے گی، ہماری نجات ہو جائے گی۔ ربنا، اب حواریوں نے جب سوچ لیا، دیکھ لیا کہ کام خراب ہے، باہر وہ بے ایمان سارے اکٹھے ہو کے آگے ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ اب ربنا آمنا، اب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا شروع کر دی، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لا چکے، بما انزلتا، جو تم نے نازل کی، ہم اس کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، ہمارا ایمان ہو چکا ہے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی تابعداری اختیار کر لی ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہم کو گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے، یعنی ہمیں بھی ایسا لکھ لے کہ کل قیامت کے دن جو جو گواہی دینے والے ہوں ان کے ناموں میں ہمارا نام بھی آ جائے۔ بڑی زبردست چیز ہے جو دعائیں کر رہے ہیں۔ اور اب کیا ہوا، انہوں نے بڑی تدبیریں کی، بڑے چکا چلائے، عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر کے کھڑے ہو گئے یہودی بے ایمان۔ یہ یہودی ایسے بے ایمان، میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بھی جو پیچھے گزرا تھا کہ یہ بے ایمان ایسے لوگ تھے، انہوں نے ایک ایک دن میں 300 نبیوں کو شہید کیا ہے، ایسے بے ایمان تھے یہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 74 یا 73 نبیوں کو صبح قتل کیا، اور شام کو اپنے کام کاج میں مصروف ہے، ایسے جیسے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور بے ایمان ایسے عجیب دماغ تھے کہ نبیوں کو شہید کر کے شام کو اپنے کام کاج میں مصروف ہے، پتہ بھی نہیں کہ کیا کیا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ ان کے دل پکے ہو چکے تھے، ضدی ہو چکے تھے، اور یہ کفر کے اوپر اتنا پختہ ہو چکے تھے کہ جہنم ان کے لیے پکی تھی۔ اب آگے فرما دیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی تدبیریں کی، رب العالمین نے بھی تدبیر کی، اور واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اب انہوں نے کیا کہ ایک بندہ بھیجا اندر، تیتانوس اس کا نام تھا، جس کو اندر بھیجا اس کا نام کیا تھا؟ تیتانوس اس کا نام تھا، اس کو اندر بھیجا۔ اب وہ دیکھنے کے لیے گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اندر ہی ہیں کہ نہیں ہے۔ اب یہ اندر گیا تو رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی شبیہ اس کے چہرے کے اوپر ڈال دی، یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا لگنا شروع ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ پاک نے آسمانوں پہ پورے پورے اٹھا لیے، جسم اور روح سمیت رب العالمین ان کو اوپر اٹھا لیا، لیکن اس بندے کے اوپر رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دی۔ اب یہ اندر گیا، اندر سے آیا باہر، انہوں نے اس کی سنی نہیں، اس نے شور شار بڑا مچایا کہ میں نہیں ہوں، میں تو اندر دیکھنے کے لیے گیا تھا کہ جان بچانے کے لیے کر رہا ہے، پکڑو پکڑو اس کو، اور لٹکا دیا اور سولی پہ چڑھا دیا۔ آج یہ اسی لیے شور مچاتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا تھا، لیکن ہوا کیا، اب جب سولی پہ چڑھا دیا نا، بندہ کو مار دیا، مارنے کے بعد کہا ہمارا جو بندہ اندر گیا تھا وہ کہاں ہے؟ جو بندہ ہم نے اندر بھیجا تھا وہ کہاں، اس کو تو پتہ کرو۔ اب تلاش کر رہے ہیں، وہ مل ہی نہیں رہا۔ اب کو سوچنے لگے شکل تو تھی لیکن قد وغیرہ نہیں تھا ان جیسا اس کا۔ اب وہ کہہ تو رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں وہ نہیں، یعنی ہم نے اس کی سنی نہیں ہے، ہم نے قتل کر دیا اس کو۔ اب سوچو بچار میں، اس لیے 6ویں سپارے میں سورۃ مائدہ میں اس کی مکمل تفصیل آئے گی انشاءاللہ، وہاں بھی انشاءاللہ مزید تفصیل کروں گا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بندہ یہ اندر گیا تھا، وہ کدھر گیا؟ اگر یہ وہ ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کدھر گئے؟ وہ مشتبہ ہو گئے ان کے اوپر معاملہ، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بن کیا گیا ہے۔ اور آج بھی وہ کہتے ہیں کہ سولی چڑھا دیا، لیکن چڑھایا چڑھویا نہیں ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ بالکل سولی نہیں چڑھایا انہوں نے، 6ویں سپارے میں آئے گا، سولی نہیں چڑھایا، بلکہ رب العالمین ان کو پورا پورا آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، ان کو شہید نہیں کیا گیا۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ جب انسان تدبیریں کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن تدبیریں کام کس کی آتی ہیں؟ اسی طرح نبی علیہ السلام کے گھر کا بھی گھراؤ کیا گیا، وہ آپ نے سنا ہوگا، نبی علیہ السلام کو مارنے کے اوپر تل گئے، اور مشرکین مکہ سارے تل گئے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ایسے کرتے ہیں، ہر قبیلے سے ایک بندہ لے لیتے ہیں، ہر قبیلے سے ایک نوجوان لیتے ہیں، تاکہ ایک قبیلہ قریش کا کس کس کے ساتھ لڑائی کرے گا،
جب سارے قبیلوں سے ایک ایک بندہ ہوگا، اتنے قبیلوں سے کہاں لڑائی کرنا شروع کرے گا؟ بھی قبیلہ تو ہے اس کا بھی، تو قبیلہ ہونا، خاندان ہونا، یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہ اب انہوں نے تقریباً 100 بندہ اکٹھا کر لیا مشرکین مکہ نے، اور وہاں پہ نبی علیہ السلام کے گھر کا گھراؤ کر لیا۔ نبی علیہ السلام کو رب العالمین، اب دیکھنا تدبیر کس کی کام آتی ہے؟ اللہ کی۔ تدبیریں بڑی کرتے ہیں، بڑا جو ہے اپنا ذہن لڑاتے ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی کچھ، پوری دنیا انسان کی دشمن ہو جائے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی چاہت سے بھی اوپر نکل جائے۔ یعنی اللہ اگر چاہتا ہے کہ اس کو عزت دینی ہے، کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر اللہ ذلیل کرنا چاہے، پوری دنیا اس کا ساتھ دے، اندر بیٹھے کو اللہ ذلیل کر سکتا ہے۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام کے گھر کا گھراؤ کر لیا۔ نبی علیہ السلام کے گھر کا گھراؤ کرنے کے بعد نبی علیہ السلام وہاں سے نکلے، اور خلفیم صدن فاغشیناہم فہم لا یبصرون، یہ پڑھتے پڑھتے ان کی طرف ایسے جنا مٹھی کو پھینک دیا، ان کی آنکھیں رب العالمین نے اندھی کر دی۔ تدبیریں کام آئی ان کی، اور سارے قبیلے کے بندے اکٹھے کر لیے تھے، اور اتنے کہ ایک ایک بندہ اکٹھا کر لیا، تدبیر کر لی اپنی طرف سے، لیکن رب العالمین نے ان کو اندر سے ہی نکال دیا، سکون سے اندر سے نکل کر ان کو نظر ہی نہیں آیا۔ اب کیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو کہا کہ آپ میرے بستر پہ لیٹ جائیں، کچھ امانتیں ہیں میرے پاس، وہ امانت جن کی ہیں ان کو دے کے آپ بھی میرے پیچھے آ جانا۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نبی علیہ السلام کے بستر پہ لیٹ گیا، ایسی کمال کی نیند ہے، اللہ کے نبی کے بستر کے اوپر کیسی سکون کی نیند آئی ہوگی، بالکل فریش ہو کے سو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ امانتیں دے کے آپ بھی پیچھے آ جانا۔ ان کو نبی علیہ السلام کی زبان پہ اتنا یقین تھا کہ مجھے مار نہیں سکتے، کیونکہ مجھے اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ آپ امانتیں دے کے آنا میرے پیچھے، میں نے امانتیں دینی ہی دینی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ مجھے مار دیں۔ اب اس نبی علیہ السلام کے بستر بڑے سکون سے سو گئے۔ اب وہ باہر کھڑے ہیں، چوکس کھڑے ہیں کہ نکلیں گے تو ہم شہید کریں گے، لیکن جب دیکھا کہ نکل ہی نہ رہے، جا کے جنا ایک دو بندہ اندر گئے، دیکھا، جگایا، اور وہ تو تھے ہی نہیں، وہ تو نبی علیہ السلام تھے ہی نہیں، وہ تو حضرت علی تھے۔ کہا یہاں پہ وہ محمد تھے، وہ کہاں گئے؟ مجھے کیا پتا، مجھے تو کہا سو جاؤ، میں سو گیا، مجھے نہیں پتا کہاں گئے، کیا ہوا معاملہ۔ تو مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے بھی تدبیریں کی، اللہ نے بھی تدبیریں کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ کی تدبیر کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چل سکتی ہے، اس لیے ہمارا بھی ذہن پکا ہونا چاہیے۔ عزت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، روزی وہی جو اللہ نے مقدر میں لکھ دی ہے، اس کے علاوہ ہمیں روزی نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ تھوڑے سے گوشت کے بدلے میں، تھوڑے سے جو نا وہ بریانی کے بدلے میں اپنا ایمان نہیں کھونا چاہیے، اپنے ایمان کو انسان مضبوط رکھے، کہیں بھی جا کے جس کے ساتھ مرضی شامل ہو جائے، آلو نہ بنے انسان، بلکہ انسان خود انسان بن جائے۔ اس کے لیے بہتری ہے، دنیا کی زندگی ہے، بالآخر ایک دن ختم ہو جانی ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ملی، بالکل ایک اس کا وقت ہے، اس وقت کے لیے ہمیں رب العالمین نے مہلت دی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ کے نیک بندے بن جائیں۔ اللہ پاک سے دعا، اللہ کی توفیق نصیب فرمائے۔